جو آج کا ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے کہ جو موجودہ سیاسی افراتفری ہے اس کا خاتمہ کس طرح سے ممکن ہوگا۔ ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی، یہ مبینہ آڈیو لیک بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب جس طرح کے واقعات دیکھے گئے اور اب اگر کل کیا فیصلہ آتا ہے، اگر ان کے حق میں نہیں آتا تو کیا یہ واقعات پھر آگے بڑھیں گے؟ اور جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ان سیاستدانوں کو، لیڈرز کو، حکمرانوں کو اپنے فالوورز کی ٹریننگ کرنی چاہیے۔ اس وقت ایاز صاحب ملک کے تمام بڑے شہروں میں آرمی اور رینجرز کے دستے تعینات ہیں، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک بار پھر ملک و قوم کی خاطر یہ سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، معاملات کو حل کریں گے، یہ سیاسی افراتفری ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کارکنوں کی ٹریننگ، مجھے لگتا ہے کہ لیڈرز کی ٹریننگ کی زیادہ ضرورت ہے، کارکنوں کو شاید اتنی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ بھی بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں جب بھی سنتا ہوں۔ پتہ نہیں ان میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو لوگ یہ لیک کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو کبھی ان میں سے کوئی ایسی چیز نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ جو بڑی کوئی خوفناک پتہ چلے جی کیا پتہ نہیں کیا کمال ہو گیا۔ بہرحال ٹھیک ہے، چونکہ آج کل موسم ہوتا ہے نا ہر چیز کا، جیسے آم آنے والے ہیں، آم کا موسم آنے والا ہے، اسی طرح آڈیو لیکس یہ آڈیو لیکس کا بھی موسم چونکہ چل رہا ہے، اس لیے انجوائے کرنا چاہیے ان کو۔ دیکھیں، حل ایک ہی ہے جو ایک مدت سے ہم بار بار عرض کر رہے ہیں اس ملک کے پالیسی میکر سے، رولنگ ایلیٹ سے، کہ خدا کے لیے بیٹھ کے معاملات کا حل نکال لو۔ لیکن رولا وہی بن گیا نا کہ وہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہم تب کرائیں گے جب آپ ہمیں ووٹرز بھی دیں گے۔ ابھی ووٹرز چونکہ نہیں ہیں، مطلب آپ کو یہ کس طرح سے یہ ملک آپ چلے گا؟ آج آپ الیکشن نہ کرائیں، 2 سال نہ کرائیں، 4 سال نہ کرائیں، یہ تو داغ آپ نے لے لیا نا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اس نے مطلب وہ جو سارے آپ ڈکٹیٹرز کے خلاف بیانیاں بنایا کرتے تھے وہ تو برباد ہو گیا۔ لیکن اب بلاول نے آج کیا کہا؟ وہ جو واقعات ہوئے بالکل بھرپور مذمت کی، ان کو وہ بی ایل ایس سے بھی ملا دیا، ٹی ٹی پی سے بھی ملا دیا اس پارٹی کو، لیکن کہا کہ پولیٹیکل لیڈرز کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں، اور جماعت کو بھی نہیں ہونا۔ دیکھیں، بہت سمپل یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں تو طے کر لیں کہ ہاں مطلب آپ ایک چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا اس کے بعد جب آپ گرفتار کریں گے عمران خان کو، یہ نظر نہیں آ رہا تھا آپ، لیکن اس کے باوجود چونکہ خواہش تھی اس لیے گرفتار کر لیا۔ تو میرا خیال ہے اس ملک کو خواہشوں سے نجات دلانے کی ضرورت ہے۔ صحیح جی، عامر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی افراتفری کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے؟ کوئکلی ذرا ٹائم کا خیال رکھیے گا، وقت کم ہے۔ دیکھیں، انجوائمنٹ بات کہی آڈیوز پہ، ایاز صاحب نے بالکل، ہم پہلے ان لوگوں کو سمجھتے تھے کہ عجیب ہیں جو ریزائن کر جاتے ہیں، جیسے مرحوم ملک عبدالقیوم نے اپنی آڈیو آنے پہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہاں پہ وہ خواجہ طارق رحیم کی جو دوسری آڈیو ہے اس میں انہوں نے فیصلہ پریڈکٹ کر دیا ایک صحافی کو کہ اس طرح ہوئے گا، اور اسی طرح فیصلہ اب سنا دیا گیا۔ اب یہ تو ان کے اوپر ہے کہ جو فیصلے سنا رہے ہیں نہیں سنا رہے ہیں، کوئی پریڈکٹ کرتا ہے، ان کی فیملی کی خواتین آپس میں انہی کے ایسس پہ گفتگو کرتی ہیں، تو یہ تو انہی کے سوچنے کا کام ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے۔ چلانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب جو لوگ چلا رہے ہیں نا، حکومتیں ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ ملٹری بھی چلا چکی ہوئی ہے، کئی دفعہ چلا چکی ہوئی ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، سیاستدان بھی چلا چکے ہوئے ہیں، عدلیہ کو بھی ایک موقع دینا چاہیے، کیونکہ وہ اب اکیلے رہ گئے کہ اب آپ سنبھالیں، کیونکہ انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے اندر افتخار چودھری نے شروع کیا تھا اور ثاقب نثار نے اسے عروج پہ پہنچایا تھا۔ چل رہا ہے ایک سلسلہ کہ جی آپ لوگ بھی باغ ڈور سنبھالیں، تاکہ ایک دفعہ یہ بھی پتہ چل جائے، کیونکہ جہاں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ لوگ آتے ہیں وہاں تو کام نہیں چلا، اب یہاں سے چلیں، یہ بھی فیصلہ کریں، کیونکہ یہ ہے تو نہیں ایگزیکٹو کا حصہ، الگ ہے جوڈیشری، لیکن چونکہ جب بیٹھ ہی نہیں رہے آپس میں، ایک کو کہہ دیتے ہیں دوسرا غائب ہو جاتا ہے، دوسرے کو کہتے ہیں تیسرا غائب ہو جاتا ہے، سیاسی قیادت یوں ہی پکڑی جاتی ہے۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے سیاسی قیادت لوگ اٹھا کے بیگ کھڑے ہوتے تھے کہ جی آپ لے چلیں، نواز شریف، مریم نواز لندن سے آگے اریسٹ ہو جاتے تھے، یہاں پہ اریسٹ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہی ہماری ریڈ لائن ہے کہ ہم نے اریسٹ نہیں ہونا، چلیں دیکھیں جیسے چلتا چلا لیں۔ جی فیصل صاحب۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کا جو عام آدمی نے حل سوچا ہے نا، ایک غریب آدمی نے، ایک مڈل کلاس نے، ایک لوور مڈل کلاس نے، ایک اپر مڈل کلاس نے، وہ جو حل سوچا ہے نا وہ بہت تلخ ہوگا۔ یہ میں نے بہت سروے کیا تو میں آپ کو لوگوں کا حل بتا رہا ہوں جو لوگوں نے سوچا ہے۔ انہوں نے سوچا ہے کہ یا اگر خود کیا تو اس ملک سے نکل جاؤ، اگر اتنی استعداد نہیں ہے کہ خود نکل سکتے ہو تو کم سے کم اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور ان کو اس ملک سے نکال دو۔ اس قوم کی جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے اس کی اکثریت کو تو اس بات کا یقین کامل ہے
इस मुल्क में अब हालात बेहतर नहीं हो सकते। ऐसे है। तो जिन लोगों के हाथ में बेहतर करना है हालात है, जिन लोगों के हाथ में ताकतें हैं, जिनके हाथ में ऐवान के कंट्रोल है, वो चाहती नहीं है इस मुल्क में जो है ना वो हालात तब्दील हो। कोई सीरियस नहीं है, ना हुकूमत ना अपोजिशन, सब अन्ना की जंग है। और जो सूरत हाल हुई है इस 1 साल में या 2 साल के अंदर जो तबाही मची है, उसके बाद तो कोई भी आदमी, आप इसका अपने खानदान में भी आप है ना एक सर्वे करवाएं, डेटा लें, दुनिया डेटा पे चलती है। जी जी, आपको भी अंदाजा होगा कि लोग अब क्या सोच रहे हैं। इस मुल्क से कितने लोग हैं ना बदजन हो गए, इस रियासत से लोग कितने हैं ना बदजन हो गए, इस मुल्क में अब लोग रहना नहीं चाहते।